بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے صافی حضرات، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کا آنے کا شکریہ۔ دوستوں، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک میں ایک ہنگامی حالات ہوئے ہیں۔ کشمیر کی سچویشن بڑی اہم ایشوز پہ چل رہی ہے، بڑے مشکل حالات ہیں ریگارڈنگ سیکیورٹی میجرز۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں پریزیڈنٹ تھا تب بھی ایک اس قسم کا ایشو ہوا تھا، اور وہ کشمیر کے اس ایشو سے بہت بڑا تھا، اس لیے کہ بامبے میں ایک تاج ہوٹل، اس پہ حملہ جس میں کافی فارنرز مارے گئے تھے، تو اس کا ایک پورا بلیم پاکستان پہ تھا، اس کا ایک پورا ایشو ہمارے ساتھ تھا۔ مگر اللہ نے کرم کیا، ہم نے دنیا کو اپنے ساتھ رکھ کے اور اس ایشوز کو فیس کیا، انڈیا کو فورس کیا کہ وہ بیک ڈاؤن ہو اور ڈپلومیٹک چینل سے اس کو ہینڈل کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت نابالغ حکومت جو ہے اس کو سمجھ نہیں آتی، اور بیک سیٹ ڈرائیور جو ہے وہ سیاست نہیں سمجھتا، تو اس لیے یہ ایشو اور بڑھتا جا رہا ہے۔ مگر میں قوم کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی حال میں انڈیا کے طرف سے اگر کوئی جارحانہ پیش ہوتی ہے تو پوری قوم، ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی کھڑی ہوگی، اور ہم قائد اعظم پوسٹ سے لے کے بھٹ آئلینڈ تک پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ، عوام، ہم سب اپنی فوج، عوام، اپنے فوجی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہم اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ جہاں تک رہی دنیا میں آئسولیشن کی بات، تو یہ ہم اکثر کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کافی سالوں سے دنیا میں آئسولیٹ ہو چکا ہے، اور ابھی ان کے آنے کے بعد تو اور آئسولیٹ ہے۔ کوشش کرنی چاہیے ان کو کہ یہ آئسولیشن کو ختم کریں۔ یہ وہ دنیا نہیں رہی کہ جس میں اکیلا کوئی بھی ملک، چاہے وہ چھوٹا سا کوئی ملک کیوں نہ ہو، وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو سارے ملک جو ہیں وہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی، انٹرنیشنل انٹریکشن، انٹرنیشنل ورلڈ، اس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ میں نے اگر یہ نہ کہا کہ جو سعودی دوست ہمارے آئے تھے، جو بھائی آئے تھے، ہم نے ان کا خیر مقدم کیا، ان کے آنے کا، آج بھی ان کا ہم خیر مقدم بھی کرتے ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں، مگر اس میں بھی مس ہینڈلنگ حکومت کی تھی۔ نہ ان نے ہمیں دعوت دی، نہ ان نے میاں صاحب کو دعوت دی، نہ شہباز صاحب کو دعوت دی، اور پھر ایک ٹویٹ کروا دیا اپنے ایک چارلی سے کہ یہ قابل ہی نہیں ہے کہ یہ آئیں۔ تو اگر اس طرح اپنے حکومت چلانی ہے تو بسم اللہ چلائیں۔ حالانکہ ہم ان کو کوشش کر رہے تھے کہ ان کو ہم ٹائم دیں، ان کو ہم کوشش کر رہے تھے کہ ٹائم دیں کہ تاکہ یہ سمجھیں، کچھ سیکھیں، کچھ عوام کے مسائل حل کریں۔ مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح بجلی اور آپ کے گیس کے بل بڑھ رہے ہیں، اور ابھی تو گرمی آئی نہیں ہے۔ اس گرمی میں جو بجلی کا بل ہوگا وہ گاڑی بیچ کے آپ کو فل کریں گے۔ تو یہ حالات ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر پراپر فری فیئر الیکشن ہو اور پراپر ریپرزنٹیشن ہو پاکستان میں، تو وہ بہتر کامیابی کا رکھتے ہیں چانس۔ وہ بہتر عقل سے بہتر پارلیمنٹ کو چلا کے اور ایشوز کو سالو کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ان کا کیسز کا سلسلہ چل رہا ہے، آج میرے پروونشل اسمبلی کے اسپیکر کو انہیں اریسٹ کیا ہے یہاں اسلام آباد میں۔ تو یہ کوئی منگی صاحب ہیں، سندھ سے لائے ہیں، جو کہ اریسٹ کر رہے ہیں ہمارے سدھیوں کو۔ تو یہ پہلے بھی ہوا ہے۔
ہمیشہ ہر دور میں اپنوں نے ہی دغا کی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اور جو میرا کورٹ کا فیصلہ کل آیا ہے اس پہ ہم نے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کورٹ کے فیصلوں کو مانا ہے، اس لیے کہ ہم انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ان کو کمزور نہیں کرنا چاہتے. ہمارے ہی دور میں ججوں کی تنخواہیں ہم نے 3 گنا 4 گنا بڑھائی تھی. وہ اس لیے نہیں بڑھائی تھی کہ ہم ان پہ کوئی لارجسٹنس دکھانا چاہ رہے تھے، ہم نے اس لیے بڑھائی تھی کہ ہم اس میں اٹریکٹ کریں اس قسم کے لوگ کہ جو کہ ان کی پریکٹس اچھی چلتی ہو، اچھے وہ ہوں، وکیل ہوں اور وہ جج بنے. تو کچھ حد تک ہم کامیاب رہے ہیں، کافی ججز اچھے آ گئے ہیں، مگر ہوپ کرتے ہیں ہم کہ ہم جائیں گے نیب کے سامنے، نیب کا مقابلہ کریں گے، اب وہاں کی انکوائری کا مقابلہ کریں گے، اب ان کو بھی فیس کریں گے. اور اگر جیل جانا پڑا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو میرا شروع سیکنڈ ہوم ہے، اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ کوئی غم نہیں ہے، ہم دیکھ لیں گے. اور بلاول بھی میرا بیٹا ہے اور اپنی ماں کا بیٹا ہے، اس کو کہاں ڈراتے ہو؟ ڈراؤ ان کو جن نے کبھی دیکھا نہیں ہے. تھینک یو جینٹلمین. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی مشکل حالات میں پاکستان خطے کا نعرہ لگایا تھا، اس وقت بھی پاکستان مشکل حالات میں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں ان کا ہندوستان کے دورے کے بعد پاکستان کے خلاف کوئی سرجیکل اسٹرائک یا کچھ کرے گا. کیا آپ اس صورتحال میں کو پولیٹیکل اپنا رول پلے کریں گے، اور کیا آپ کو پولیٹیکل کانفرنس طلب کرنے کا ارادہ ہے؟ ہم پولیٹیکل کنسنسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیشہ پہلے بھی جب ہمارے ساتھ یہ ایشو ہوا تھا، ہم نے پارلیمنٹ کا، آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ کا ہم نے اجلاس، جوائنٹ اجلاس بلایا تھا، اس میں ہم نے کیانی صاحب کو بلایا تھا، پاشا صاحب کو بلایا تھا، ہم نے انویسٹیگیشن کی تھی، بات کی تھی، پبلک اویئرنیس کریٹ کی کرائی تھی، تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ پارلیمنٹ از سوورن، پارلیمنٹ ہیز دا پاورز. یہ تو آج سنتے ہیں کہ اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ ہم ریزولوشن کشمیر پہ پاس کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ ریزولوشن پاس کرنا چاہیں گے تو ہم ضرور اس پہ کوآپریشن کریں گے، ریزولوشن پاس کرائیں. وقار ستی سر میرے 2 چھوٹے سوال ہیں. ایک تو یہ کہ جو MBS آئے تھے یہاں پر، کیا اگر اپوزیشن جاتی تو پاکستان کے بالخصوص حکومت کے موقف کو زیادہ تقویت ملتی، جو اب وہ نہیں ملی؟ انڈیا میں جا کے جو انہوں نے بیان دیا، تمام بھارتی اخبارات کی زینت بنا ہوا ہے کہ ان کے حوالے سے یہ کوٹ کیا ہے کہ کشمیر کا جو پاکستان کا موقف ہے سعودی عرب اس سے ایگری نہیں ہے. ایک دوسرا سر یہ کہ ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے، جو سیاسی حالات چینج ہو رہے ہیں، جو نئی وسعت بندی ہو رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب مارچ کے آخر میں یا اپریل کے شروع میں کوئی احتجاج کرنے جا رہے ہیں. کیا پیپلز پارٹی کی انہیں حمایت حاصل ہے یا نہیں؟ بالکل، مولانا صاحب ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، وہ جہاں قدم رکھیں گے ہم ان کے ساتھ قدم بڑھائیں گے، کیونکہ ان کی اناف از اناف. ہم نے 8-9 مہینے ان کو دے دیے ہیں، اس سے زیادہ ہم دے نہیں سکتے. ملک کا جتنا نقصان ہو رہا ہے وہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے. ان کے ساتھ نہ بیوروکریسی چلتی ہے، نہ ان کو کام کرنا آتا ہے. تو یہ نہیں کہ ہم پاور کے پیچھے ان کی حکومت کو تنگ کریں گے. ہم اپنے رائٹس کے لیے، سندھ کے رائٹس کے لیے، بلوچستان کے رائٹس کے لیے، پنجاب کے رائٹس کے لیے، ساؤتھ کے رائٹس کے لیے، KP کے رائٹس کے لیے، ان کے لیے ہم ضرور جنگ کریں گے. سر اگر ہمیں بلایا جاتا ہم بالکل جاتے. اگر پریزیڈنٹ پاکستان کو ان نے بلایا ہوتا تو میں ضرور جاتا. اگر نواز شریف نے جب چائنیز پریزیڈنٹ آیا تھا، جب یہ اس سے پہلے دھرنا دے رہے تھے اور وہ آ نہیں سکا، تو ان نے جب مجھے بلایا تھا میاں صاحب نے، تو میں بالکل گیا تھا، چائنیز پریزیڈنٹ سے ملا تھا، اس کو کمپلیمنٹ کیا تھا یہاں آنے پہ. تو اگر یہ بلاتے تو ہم کیوں نہ جاتے. اعجاز آپ ان کو سوال ہم اداروں کو مضبوط کریں گے. ابھی آپ اداروں کی مضبوطی سمجھتے ہیں جو نیب کی کروائیاں ہیں، یا
जायदाद समझते हैं कि ये हमारे साथ जायदाद तो नैब इधर भी ले रहे सर, इसका सप्लीमेंट्री कर ले नैब की सर, नैब के केसेस जहाँ पर आपकी पार्टी कह रही है कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं और दीगर भी, इस वक्त आप हुकूमत की कारकर्दगी से भी खुश नहीं है, तो पीपल पार्टी अपनी सतह पर कोई मज़ामती तहरीक जो है वो चलाना चाहती है, रोडों पर आने का कोई प्लान है जल्द से जल्द मौलाना फजल रहमान के साथ? नहीं, जो आपकी अपनी पार्टी का क्या मौका? नहीं, ये भी हो सकता है कि हम अपने एजेंडा पे आए, मौलाना साहब के साथ भी आए और खुद भी आए, दोनों में आ सकते हैं। आप सवाल करें। मेरा नाम एजाज अहमद है। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। ये है कि डील और डील की बहुत बातें चल रही हैं और हमने देखा कि शहजादे साहब के आने से पहले शहबाज साहब की जमानत हो गई और उनके जाने के बाद आगा सिराज दुरानी पकड़ लिए गए। एक तो इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरा, हुकूमत के खिलाफ आपकी क्या हिकमत अमली, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हुकूमत को आप गिराना चाहते हैं या आप कैसे उसके साथ डील करेंगे? क्योंकि आप जब ये कहते हैं कि हमने बहुत वक्त दे दिया, इसका मतलब क्या है? बेटा, मैं आपसे अर्ज करूं कि मैं मुबारक देता हूं शहबाज साहब को उनकी बेल होने को। मैं समझता हूं कि जब तक केस खत्म ना हो जाए, एंड कंक्लूजन ना हो जाए, तब तक किसी की भी अरेस्ट नहीं होनी चाहिए। जरदारी साहब, इरफान मलिक 24 चैनल से सॉरी तो नहीं होनी चाहिए। और नैब के लॉज को, हर लॉ जो है वो अमीनेबल है टू चेंज, तो इट्स हाई टाइम के लॉ को भी चेंज करना चाहिए। और चीफ जस्टिस ने खुद भी कहा है कि सो मोटो पे हम रीथिंकिंग करेंगे, हम खुद सोचेंगे, हम देखेंगे कि सो मोटो को किस तरह आगे चलना चाहिए। तो आई थिंक कि दोनों चीजें होनी चाहिए। लेकिन रजा आपकी स्ट्रेटजी क्या है? जरा होल्ड, अभी स्ट्रेटजी बना के मैं सवाल हो बताऊँ या गया, तुझे बताऊँ? जिस तरह आपने बताया कि 6-7 माह हुकूमत को आपने दे दी, क्या इस मौके पर आप ज़िमनी इंतखाबात का मुतालबा करते हैं? सर, बस तो कंडीशंस देखते हैं ना, कंडीशंस क्या बनती है उसके हिसाब से करेंगे। आप सवाल करें। खलीफुल खान आज टीवी से आपकी पार्टी ने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिलकर चेयरमैन नाम नैब लगाया था, तो कोई पशेमानी है चेयरमैन नैब लगाने पे आपको? बेटा, सुप्रीम कोर्ट का एक जज था, उसको मैं कोई नवाबशाह से तो नहीं जानता। राशिद अदीब से पूछ रहे। सर, जो हालात हैं इस वक्त, एक पार्टी के सरबराह को छोड़ते हैं, दूसरे को पकड़ लेते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं, पहले को टाइट कर देते हैं। क्या आप ऐसा नहीं समझते कि आपको डिवाइड करके जो ये मकासद हासिल किए जा रहे हैं और अमेरिका की जमहूरियत रिवाइव करने का वक्त है? आई थिंक यू राइट, करने का वक्त भी है और वक्त भी आ गया है, और ये डिवाइड एंड रूल जरूर है। इरफान से जरदारी साहब, ये जानना चाहता हूँ वंस अगेन जरा तफसील के साथ, आगा सिराज दुरानी का जो गिरफ्तारी है उसका आप उस पैगाम को किस तरह समझते हैं, और जो आपके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है उस पर आपका अमल क्या है? मेरा हम पे घेरा तंग हो नहीं सकता, इसलिए कि हमें परवाह नहीं है ऐसी चीज़ों की। मगर आगा सिराज की गिरफ्तारी को मैंने कंडेम किया है, मैं आपसे कह रहा हूँ। और आगा सिराज को इस्लामाबाद से क्यों आपने गिरफ्तार करना था तो आप वहाँ से ही कर लेते, कराची से। कोई वो छुप के तो नहीं रह रहा था, स्पीकर था, रोज आ रहा था। और स्पीकर इज एन ऑटोनोमस फिगर। स्पीकर को गिरफ्तार करने को मैं इस डेमोक्रेसी को ही चैलेंज कर रहे हैं आप। जिस डेमोक्रेसी की खातिर आप कह रहे हैं कि हमने ये किया और वो किया और ये कर देंगे, उसको ही आप चैलेंज कर रहे हैं जब स्पीकर को आप अरेस्ट कर रहे हैं। एजाजुल हसन और फिर ख्वाजा साहब बताइएगा सर, ये बताइएगा कि क्या भारत किसी मुहिम की जरूरत कर सकता है? सर, जुर्रत तो हर किसी का अपना फैसला होता है, मगर जुर्रत करेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तब्दीली का कोई चांस है? आप समझते हैं कि इन हाउस यानी पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी की तब्दीली का ख्याल रखिए, कोई ऑप्शन ऐसा देखा जा सकता है। इरफान मलिक 24 चैनल से, आपने कहा इनफ इज इनफ, इसका सर हमें प्रैक्टिकल कब से नजर आएगा? जब नजर आएगा तो फिर नजर आएगा। ये बताएं कि पहले तो आपके केसेस इस्लामाबाद में मुंतकिल किए गए, दूसरा स्पीकर सिंध असेंबली को यहाँ से गिरफ्तार किया गया,
کیا پیپلز پارٹی کے اوپر جو ہے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع اور 18ویں ترمیم پر سمجھوتہ کرنے کے لیے آپ کے اوپر جو ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ زرداری صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈالا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ضرور ڈالا جا رہا ہوگا. زرداری صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی نے اور آپ نے کہا کہ ہمارے لیے کیس منتقل کر کے پنڈی کو کربلا ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی کے لیے بنایا جا رہا ہے. آپ ذرا بتائیں گے کہ اس کربلا میں کس کی قربانی اور کب کون کون نامزد کیا گیا ہے دوسری طرف سے؟ دوسری طرف سے تمہیں کوئی نہیں لگ رہا تھا. پہلے بھی شیخ ذوالفقار علی بھٹو کو پنڈی میں آپ کو پتا ہے کہ شہید کیا گیا. اس کے بعد بی بی صاحبہ کو بھی پنڈی میں شہید کیا گیا. تو اب اگر ہمارے کیسز بھی یہاں چلیں گے تو عوام کو یہی تاثر، سندھ کے عوام کو، پشاور کے عوام کو، بلوچستان کے عوام کو، پورے پاکستان کے عوام کو یہی میسج جائے گا، کشمیر کے عوام کو بھی جائے گا. آپ زرداری صاحب، فخر الرحمان سماج ٹی وی. یہ نیب کے جو کیسز آپ کے خلاف ہیں اور اس وقت نیب میں بھی معاملہ آ گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی ان کیسز سے نپٹنے کے لیے؟ کیا آپ کسی وقت بھی بارگین کی جو سہولت ہے اس کا استعمال کریں گے؟ دوسرا، حکومت کے خلاف آپ کا جو احتجاج ہے وہ اس لیے ہوگا کہ آپ کے خلاف یہ ریفرنسز بنائے گئے ہیں یا واقعی جو نہیں، میرا احتجاج جو ہے وہ آپ کے گیس بل پہ ہے، میرا احتجاج آپ کی بجلی پہ ہے، میرا احتجاج میرے سندھ کے اندر پانی نہیں پہنچ رہا ہے اس پہ ہے، میرا احتجاج بجلی نہیں بن رہی، ہائیڈل بجلی نہیں بن رہی اس پہ ہے، اور میرا احتجاج یہ ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے فیوچر کا کیا ہوگا. سر سہیل خان اور پھر اطرت. سہیل خان دنیا کی اس سے صاحب یہ بتائیں کہ 18ویں ترمیم میں تبدیلی کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی فرنٹ لائن پہ آ کے پہلے ہی اس نے لگتا ایسے ہے کہ شور مچا دیا ہوا ہے. اس پر آپ کیوں اتنا زور دے رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو واپس لے رہے ہیں؟ ابھی تو ان کے پاس 2/3 اکثریت ہی نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی کو کیا ایسا شک پڑ گیا کہ وہ 18ویں ترمیم پر اس نے پہلے ہی شور ڈال دیا؟ بیٹا ہم نے پہلے نہیں، ہم نے الیکشن کے دوران شور ڈالا، اس لیے کہ جب یہ 50 چینل جو یہ بات کہلوانا چاہتے ہیں وہ 50 چینل کہتے ہیں، جو بات نہیں کہلوانا چاہتے وہ ایک چینل بھی نہیں کہہ سکتا. تو وہ 50 چینل جب کہہ رہے تھے اور میرے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا تھا، میری بہن کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا، اور چادر اور چار دیواری کا بھی سوچ نہیں آ رہی تھی ان کو. مردوں پر کرو ہوتا ہے، وہ میں نے ان کو پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے تم ایسا کیس بناؤ کہ تم مجھے غدار قرار دے دو، کیونکہ میں نے 18ویں ترمیم کی، کیونکہ میں نے پختونوں کو حق دیا، کیونکہ میں نے بلوچوں کو حق دیا، اس پہ تم مجھے غدار قرار دے دو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں قبول کر لوں گا یہ جرم. تو یہ مت کہو کہ تم نے گاڑی کے ٹائر چوری کیے اور یہ گاڑی کی ڈیوٹی نہیں دی اور اس کے گاڑی کا فلانا نہیں کیا. یہ کیا بکواس ہے. اطرت جعفری، اس کے بعد آپ. اطرت ذرا ہولڈ آن. اطرت کو گزشتہ روز سپریم کورٹ میں آپ کی نظر ثانی کیس کی سماعت ہوئی اور عدالت نے کہا کہ اگر آپ کو ڈر نہیں ہے، آپ کے پیسے نہیں ہے، جعلی بینک اکاؤنٹ آپ کے نہیں ہے، تو آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ تحقیقات کا سامنا کریں. اگر آپ کو نیب کلین چٹ دیتا ہے تو ہماری طرف سے بھی کلین چٹ ہے، تو کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ ہم جائیں گے نیب میں، ہمیں امید ہے نیب سے، ہمیں امید ہے کہ شفاف ہوگی انویسٹیگیشن، مگر میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیج پہ ان لائف ہمیں اس طرح ذلیل کرنے کی ضرورت ہے. لاسٹ 2 کوشچن آپ پوچھیں. آپ سب سے آخر میں ہولڈ آن ان سے میرا دوبارہ سوال یہ ہے، وہ کافی دیر سے Will you please clarify about the isolation which happened in the last 2 years, as you mentioned? My second question about the threats coming from the western borders, from Iran. They have announced that they might conduct some operations inside Balochistan. Will you please comment? I think اسی کے ساتھ کوشچن لے لیں زرداری صاحب. وہ کر لیتے تھے نا اس طرح ختم کرنے دیں. دیکھیں, I think it's a very dangerous situation. Iran is our neighbor and we should be careful. We should be mindful
कि it is a very large standing army. We should not have any issues with them. अगर उनको कोई शक है तो we should cooperate with them. और international isolation तो आपको सामने नजर आ रही है. आपको अगर नहीं नजर आ रही तो मैं दिखा देता हूँ कि आप देखें कि आपके जितने भी एम्बेसडर्स हैं, जितने भी आपके लोग हैं दुनिया में, आपका एक दोस्त मुझे बता दे इंटरनेशनली जो आपका दोस्त हो. ठीक है, कुछ हमारे बैक सीट कार्ड में ड्राइवर्स होता है, वो ड्राइवर्स ने अपनी पीआर पे आपको सपोर्ट करवा दी है कुछ मुसलमान मुल्कों से, मगर दैट इज नॉट इंटरनेशनल सपोर्ट. एंड दोज आर MOUs to be, will be, could be. नादर और नादर एंड शफकत, दैट्स ऑल. कुछ दिनों से ये भी खबरें चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हुकूमत के साथ कोई मुलाकात हुए, कोई डील के हवाले से खबरें सामने आ रही. तो क्या हुकूमत के साथ Are you that ill-informed? ये खबरें सामने आई है, तो क्या नहीं बेटा, कैसे आ सकते? इस पोजीशन में है कि डील करेगी या केसेस का सामना करेंगे? केसेस का सामना करेगी, डील करने की हमें कोई जरूरत नहीं, ना हमने पहले की है. शफकत अली द नेशन से PM ने कहा कि अपोजिशन इस काबिल ही नहीं है कि हम उनको मिलाएं. आप थोड़ा उस पर कमेंट करें. ये तो मैंने कर दिया ना बेटा. मैं थोड़ा लेट आया नोट्स ले रहे हैं. ओके सर, थैंक यू. के हवाले से मैं पूछना चाहूंगा, एक तो वफाकी काबीना ने फैसला किया कि 3% हिस्सा फाटा के लिए रखा जाए, हालांकि ये डोमेन है NFC का. और दूसरा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो सूबों के हवाले किया गया था, ये हुकूमत न सिर्फ वो वापस लेना चाह रही है बल्कि सेल्स टैक्स ऑन फूड्स और दोनों को मिला के कई नई एजेंसी बनाने के लिए भी IMF से बातें हो रही. तो इस पर आप क्या कहेंगे? सूबों का हिस्सा कम करने की भी बातें हो रही हैं. बिल्कुल बेटा हो रही है, और इसी को मैं कहता हूँ कि इनसे हुकूमत चलती नहीं है. और जो राइट्स सूबों को दिए हैं आपने, पहले ही लोगों में, अवाम में एक बेहिसी पाई जाती है. अगर उसमें आप और राइट्स कम करेंगे तो उसमें और मसले होंगे. बिल्कुल हमने ही ग्वादर पोर्ट बनवाया था, हमने ही पूरा चाइनीज पैकेज बनवाया था, तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उसकी होनी चाहिए पाकिस्तान में, और चाइना भी यही चाहता है. मैं उनसे सबसे ज्यादा मैं मिलता रहा हूँ चाइनीज से, वो भी ये चाहता है, बिकॉज वो सबको साथ लेके चलता है. वो डिस्ट्रीब्यूशन में कोई नहीं चाहता कि KP में या बलूचिस्तान में या पंजाब में ज्यादा हो और सिंध में कम हो. दे डोंट वांट. ओके सर, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू.